السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا، خوف خدا اور یہ خوف ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس موضوع پہ ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ جو ہے نا اس کو محظوظ ہوں گے اور پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں نے شروع میں لکھا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ یہ جو ہے نا مٹا دے اپنی ہستی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اپنے آپ کو مٹا دو، کہیں کی دیوار کے اوپر لکھ کے بس مٹا دو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پورا شعر ہے: مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی ایک اس کے اندر بات اور ایک راز پوشیدہ ہے، اور یہ بہت بڑے ہمارے شاعر مشرق ان کا شعر ہے، اور اس میں ایک سبق ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کا کر دو، اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اتنا وہ کر دو کہ جو راستے ہیں نا، راستوں میں جو رکاوٹیں ہیں نا، وہ آپ کی خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ کس طرح آپ ایک زندگی گزار رہے ہیں، نارمل آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو جب آپ اچھا کام کریں گے نا تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ہوں گی، مسئلے بھی ہوں گے، پرابلم بھی ہوں گے، لیکن اگر ان رکاوٹوں کا، ان چٹانوں کا مقابلہ آپ چٹان بن کر کریں گے تو آپ میں اور اس چٹان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چٹان سے ٹکرائے گی تو نقصان ہوگا۔ تو اگر آپ چٹان کا مقابلہ پانی بن کے کریں گے، ان کے پانی کی طرح راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کا راستہ روک سکے گا۔ پانی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے چٹانوں میں سے بھی راستہ نکال لیتا ہے اور آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مٹا دے اپنی ہستی کو، تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو پریشانیوں کا مسئلہ ہے، آپ کو رکاوٹیں ہیں، آپ کو مقصد ہے کہ مسائل ہیں کہ جی بہت سارے مشکلات ہیں، تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایسا ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایسا سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو بالکل، جیسے میں نے چٹان اور وہ پانی کی مثال دی، تو بالکل پانی کی طرح اپنے ایک راستہ نکالنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے مٹانا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں مٹایا، آپ بھی بس جو ہے نا غرور اور تکبر میں پھرتے رہے، اور آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ دنیا کی جو طاقتور مخلوق میں ہوں، اور پتہ نہیں میں نے اس دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور جو ہے نا میں مار دوں گا، میں گولی مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ہر ایک کے ساتھ لڑتے رہے، ہر ایک کے ساتھ الجھتے رہے، تو دوستو آپ ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ یہ جو ہے نا ایک غیر ضروری ایسی لڑائیاں لڑتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مٹائیں گے، اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے، اپنے آپ کو اس حساب سے رکھیں گے، تو اس شعر میں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دانہ جو ہوتا ہے، جیسے گندم کا دانہ ہے، جیسے کسی مکئی کا دانہ ہے، تو وہ زمین جو ہے نا، مقصد اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس میں پانی شانی لگایا جاتا ہے، پھر اس کو اس حساب سے وہ زرخیز بنایا جاتا ہے، پھر زمین جب تیار ہو جاتی ہے تو اس میں وہ دانہ ایک پھینکا جاتا ہے، اور تھوڑی بہت اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو دوستو اس بات کو آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ دانہ، کہتا ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، تب جا کے وہ کچھ بنا۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو اس طرح مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹی ہے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، اور معاشرہ جیسا ہے اس معاشرے کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو اس طرح کا اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں خود ہی ختم ہوتی جائیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایسے طریقے سے چلانا ہے، پازیٹیو چلنا ہے، نیگیٹو نہیں چلنا، اپنے آپ کو جو نا مسئلوں اور مصیبتوں میں نہیں الجھانا، اپنے آپ کو بچا کے، اپنا دامن بچا کے اپنے آپ کو چلانا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔
اور جو خوف خدا ہے، یا مطلب دوسری بات ہے کہ خوف ہم کیسے ختم کریں، تو ہمارے دلوں میں جو ہے نا مقصد یہ لاشعور میں ہی بچپن سے ہی ڈال دیا جاتا ہے خوف۔ خوف کیا ہوتا ہے جی؟ وہ بلی آ رہی ہے، وہ چڑیل آ جائے گی، وہ تیرے پاپا آ گئے، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بچے کے ہاتھ سے کپ گر گیا تو جناب اس کو ڈانٹ پڑ گئی، گلاس ٹوٹ گیا ڈانٹ پڑ گئی، دودھ یا دہی لسی مقصد ایک گر گئی جی، وہ جی بس تھپڑ ٹھک لگا۔ تو ایک بچپن میں لاشعور میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خوف جو ہے نا مقصد آہستہ آہستہ آنے والی زندگی میں اس کو جگہ جگہ پہ وہ ایک جو ہے نا مقصد خوف اس کو ہر جگہ پہ ناکام کرتا ہے۔ وہ خوف جو ہے نا جب بھی کہیں کسی سٹیج پہ کوئی بات کرنی ہوگی، کہیں بولنا ہوگا، تو اس کے دماغ میں خوف آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مقصد ہے کہ میں نہ بول سکوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو مثال یہ شاید زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو میں شاید ان پڑھ ہوں، تو میں مطلب کیسے بات کروں گا۔ انٹرویو دینے گیا تو وہاں پہ خوف چڑھا ہوا ہے، دماغ کے اوپر بھوت سوار ہے، چودھری شرف الدین چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا دوستو بچپن سے ہی دماغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی رکاوٹ، اس کی روک تھام آپ نے تب کرنی ہے جب آپ اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو خوف آ رہا ہے، اس میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ خوف تو ایسے ہی ہے، یہ تو بچپن سے آپ کے دماغ میں۔ لیکن یہ کہ اگر فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہو خوف کی، یا آگے چل کے آپ کو مسئلہ ہو۔ لیکن اگر آپ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی درمیان میں مقصد ہے کہ چھوٹا سا ایک ایڈ کرتا جاؤں بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی جب اپنے کسی ایک دشمن کے ساتھ، غالباً اس کا نام کیا تھا، مرحب تھا یا کیا تھا، تو وہ مجھے بھی ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن مقصد کہنے کا کہ ان کے اوپر وہ بالکل سوار ہو گئے، ان کو مارنے کے قریب پہنچ گئے، آخری وار تھا، ان کو گرایا ہوا تھا اور ان کے اوپر وہ چڑھے تھے اور اوپر سے تلوار کا وار کرنے لگے تھے، تو اس خبیث نے ان کے منہ کے اوپر تھوک دیا تھا۔ تو جب تھوک دیا تھا تو حضرت علی نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ صرف اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ اگر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں اس کو ابھی ماروں گا تو یہ میری ذاتی انا کا مسئلہ ہوگا، یہ اپنی انا کی وجہ سے میں ماروں گا، اپنی ضد کی وجہ سے ماروں گا، اپنی دشمنی کی وجہ سے ماروں گا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت علی ایسے نہیں کر سکتا۔ حضرت علی جو ہے نا وہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں خدا کا وہ رضا ہوتی ہے، اور خدا کا وہ جو مارنا ہے تو خدا کے لیے مارنا ہے، جینا ہے تو مطلب ہے کہ خدا کے لیے جینا ہے۔ بات تو آپ کو سمجھ آئے گی، اس لیے چھوڑ دیا کہ نہیں، میری اور تیری کوئی دشمنی نہیں، میری اگر دشمنی ہے تو خدا کے لیے، اگر دوستی ہے تو خدا کے لیے۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کی رضا کے لیے کرنا ہے، خدا کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی دشمنی کسی سے رکھنی ہے تو آپ کی کسی سے ویسے دشمنی تو ہونی نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی دشمنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کسی سے، بالکل دشمنی اگر دشمنی ہے تو خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی دین کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ایسی کو گڑبڑ کرتا ہے، مقصد ہے کہ وہ منکر ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی مقصد ہے کہ دین اسلام کے خلاف وہ بندہ ہے، تو آپ کی اس کے ساتھ دشمنی دین اور اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، ویسے کوئی فائدہ کوئی دشمنی کسی کے ساتھ رکھنے کا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ خوف خدا تب بھی ختم ہوگا جب آپ اپنے دل سے یہ باقی خوف نکال دیں، اور جو کام بھی کرنا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارے ہر کام میں ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو غیر ضروری خوف ہے وہ ختم کرے، اور ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو دیکھنے کا